بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا چار چیزوں میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3283ویں حدیث کتاب میں اور 36ویں ہے باب میں۔ حدیث کی عبارت سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، قلب شاکر ولسان ذاکر وبدن علی البلاء صابر وزوجة لا تبغیہ خونا فی نفسها ولا مالہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ معزز خواتین حضرات، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ حدیث امام بیہقی شعب الایمان میں 4429ویں حدیث کے تحت لے کر آئے ہیں۔ تحقیق شدہ نسخے میں یہ 4115ویں حدیث ہے، اور مزید اس کے حوالہ جات اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو پھر چند حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ امام طبرانی اس کو معجم الاوسط میں لے کر آئے ہیں 7ویں جلد کے 179ویں صفحے پر۔ امام ابن ابی دنیا اس کو الشکر میں 34ویں حدیث کے تحت لے کر آئے۔ پھر امام ضیاء المقدسی اس کو الاحادیث المختارہ میں ذکر فرماتے ہیں 11ویں جلد کے 70ویں صفحے پر۔ امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں 4تھی جلد کے 276ویں صفحے پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور امام الکمال ابن الحمام نے فتح القدیر کی شرح کرتے ہوئے 3ری جلد کے 180ویں صفحے پر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، کیونکہ اس میں حمید الطویل مدلس ہیں، اور پھر اس کی تائید ایک اور روایت سے ہو جاتی ہے جو کہ تاریخ اصفہان 2ری جلد 167واں صفحہ ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت کسی نہ کسی اعتبار سے کم از کم حسن لغیرہ سے تو کم نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ روایت مفہوم کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، مفہوم اس کا غلط نہیں ہے۔ آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر و برکت مل گئی۔ پہلی چیز ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہے، دوسری ایسی زبان جو اللہ کے ذکر میں محو اور مگن رہتی ہے، اور تیسری چیز ایسا بدن جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہے، اور ایسی بیوی جو اپنے مال جو اپنے جسم اور خامد کے مال میں خیانت کرنے والی نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث کی سند کو ایک طرف رکھیں، اگر متن پر غور کیا جائے تو یقیناً آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر تو یہ کہا جائے کہ خیر ساری کی ساری ان 4 چیزوں میں ہے تو یہ بات غلط ہے، لیکن اگر کسی کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں تو اس پر اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کا بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان 4 چیزوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ باب کے ساتھ اس حدیث کا تعلق آخری الفاظ کے ساتھ ہے کہ ایسی بیوی جو اپنے جسم کی اور شوہر کے مال کی اس قدر حفاظت کرتی ہے کہ اس میں کوئی خیانت نہیں کرتی۔ غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ سبق کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر کرنا نہ بھولیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے حدیث کے سبق سے چاہوں گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔